السلام علیکم، حنیف توامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے آئی جی کی تبدیلی کے بعد اب سندھ پولیس کے آئی جی کی تبدیلی کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں باضابطہ جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ گرین سگنل دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ایک آدھ ہفتے میں جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی تبدیلی کا بھی باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے خواہش مند 3 پولیس افسروں نے جو ہے وہ اپنے اپنے گھوڑے جو ہے وہ اس میدان میں دوڑا دیے ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کو جو ہے وہ سندھ پولیس کا نیا سربراہ بنایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے نئے آئی جی اختر حیات گنڈا پور سے متعلق کہ یہ کون ہیں، انہیں جو ہے خیبر پختونخوا کا آئی جی کیوں بنایا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل جو ہے خود گلگت بلتستان کے آئی جی سعید وزیر کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے آئی جی کے لیے جو ہے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ کایا کیسے پلٹ گئی، اس میں آخر ایسا کیا ہوا کہ سعید وزیر کی بجائے جو ہے وہ اختر حیات گنڈا پور کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کا آئی جی بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پشاور سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو اپنی ایک قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اختر حیات گنڈا پور جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کے ڈسے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے ان کے ساتھ اپنے دور حکومت میں بہت زیادتی کی تھی، بہت ناانصافی کی تھی، اور انہیں نہ صرف ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا بلکہ انہیں ان کے جائز پرموشن سے بھی محروم کر کے کالا پانی کی سزا دیتے ہوئے انہیں جو ہے وہ بلوچستان بے دخل کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اختر حیات گنڈا پور کا شمار جو ہے خیبر پختونخوا پولیس کے انتہائی اچھے ملنسار، بااصول اور دیانتدار افسروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی ہے ان کا ہمیشہ ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے، فرش شناسی کے لحاظ سے جو ہے اپنے ہم اثروں سے ہمیشہ بہتر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی تھے جب انہوں نے جو ہے وہاں کے رہنے والے ایک جرنلسٹ فیاض علی شاہ، جن کے بھائی جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ٹیکنیشین تھے، ان کی بنوں سے پشاور واپسی کے لیے این او سی جاری کیا تھا۔ ان کا وہ این او سی جاری کرنا ان کے لیے اتنا بڑا عذاب، اتنے بڑے تکلیف، اتنی بڑی پریشانی کا باعث بنا کہ اسپیشل برانچ کی وہ پوسٹنگ ان سے ہاتھ سے گئی، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کا سلسلہ اس دور میں اس ٹرائیکا نے کیا، جس ٹرائیکا کو ہیڈ جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کر رہے تھے، اور اس ٹرائیکا میں جو ہے خود آئی بی کے ڈی جی جو تھے اس وقت کے جو ہے ڈاکٹر سلمان خان، اور خود خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی تھے۔ یعنی کہ خود اعظم خان کے اشارے پر جو ہے وہ ڈی جی آئی بی جو ہے وہ ڈاکٹر موصوف جو ہے سلمان خان جو ہے وہ ایک من گھڑت رپورٹ بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس من گھڑت رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ اپنے ایک فرش شناس، اپنے ایک اچھے ڈی آئی جی اختر حیات گنڈا پور کے خلاف جو ہے کارروائی کیا کرتے تھے۔ انہی کارروائیوں کے نتیجے میں جو ہے انہیں پہلے جو ہے وہ کالا پانی کی سزا دیتے ہوئے انہیں جو ہے خیبر پختونخوا سے نکال کر اسلام آباد اسٹیشن ڈویژن بھجوا دیا، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے بطور سزا جو ہے بلوچستان ٹرانسفر ان کا کر دیا۔ اور اس سے بھی جب ان کی جو ہے وہ تشنگی نہ ہوئی، ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا ایک ڈیو پرموشن تھا گریڈ 20 سے 21 کا 2021 میں،
اس پرموشن سے بھی انہیں یعنی محروم کیا اور ان کو ڈیفر کیا. اس ڈیفر کرنے میں بھی اس ٹریکا کا جو ہے ایک مرکزی کردار تھا. اسی ڈی جی جو ہے آئی بی تھے سلمان خان نے جو ہے ایک من گھڑت رپورٹ ان سے متعلق بھیجوائی تھی، اور اس رپورٹ کو بحث بنا کر جو ہے خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی آئی جی خیبر پختونخوا کے حصے سے انہوں نے بورڈ میں ان کی پروموشن کی مخالفت کی، اور اس طریقے سے وہ ڈیو پروموشن سے محروم رہے. اب ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جرنلسٹ جو تھے فیاض علی شاہ کے بھائی کا این او سی کیوں دیا. فیاض علی شاہ سے کیا جھگڑا تھا اس ٹریکا کا؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کے کالے کرتوت جو ہے اس ٹریکا کا جو ہے وہ بے نقاب کر رہے تھے. اسی وجہ سے جو ہے اس ٹریکا نے جو ہے اس جرنلسٹ کے بھائی کے خلاف انتقامی کارروائی کی تھی. یہ تھی اس پوسٹنگ کی سب سے بڑی وجہ. اب خود اختر حیات کی اس پوسٹنگ میں جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا بھی جو ہے ایک مرکزی کردار ہے. اگر جس طریقے سے 72 گھنٹے قبل 3-4 روز قبل جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ بھئی یہ خیبر پختونخوا کے آئی جی جو ہے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے معظم جاں انصاری کو، اور ان کی جگہ جو ہے گلگت بلتستان کے آئی جی سعید وزیر کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا نیا آئی جی بنایا جا رہا ہے. تو اسی دوران جو ہے وہ قیامت گل نے جو ہے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی سٹوری جو ہے بریک کی سعید وزیر سے متعلق، اور سعید وزیر کا جو اصل چہرہ جو ہے وہ اپنی اس رپورٹ کے نتیجے میں انہوں نے اس کو آشکارا کر دیا. ایک ایسی خوفناک رپورٹ کی جس کی تصدیق جو ہے پاکستان کے 7 حساس اداروں نے جو ہے وہ کی کہ ہاں یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں سعید وزیر پر، یہ الزامات جو ہے حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جو لوگ ان کی پوسٹنگ میں انٹرسٹڈ تھے کہ انہیں خیبر پختونخوا کا آئی جی بنایا جائے، وہ سب کے سب جو ہے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم ان کی سفارش سے جو ہے وہ وڈرا ہوتے ہیں، دستبردار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پھر قرہ فعال جو ہے وہ اختر حیات گنڈا پور کا نکلا. اختر حیات گنڈا پور کے ایک برادر نسبتی ہیں محمد علی گنڈا پور، جو کہ اس وقت مردان رینج کے ڈی آئی جی ہیں. اب یہ جو محمد علی گنڈا پور ہیں یہ بھی جو ہے سعید وزیر کے ڈسے ہوئے ہیں. جب ان کی پوسٹنگ جو ہے موٹر وے پولیس میں کر دی گئی تھی تو اس وقت بھی جو ہے خود آئی جی گلگت جو ہیں یہ گئے دوڑتے ہوئے، کیا نام ہے، جو منسٹر ہیں مواصلات کے، کہ بھئی یہ آپ نے کس کی پوسٹنگ کی؟ یہ تو اس کا گنڈا پور کا رشتہ دار ہے، پی ٹی آئی کا بندہ ہے، اس کو کیوں آپ پوسٹ کرے؟ تم کا مخالف ہے. اس طریقے سے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہاں سے ختم کروا دی گئی. تو یہ اس گنڈا پور فیملی سے جو ہے خود سعید وزیر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پرانی کوئی ناچاکی، پرانی کوئی جو ہے ان کی مخالفت چلی آ رہی. اب یہ جو پوسٹنگ کی گئی ہے خود اختر حیات گنڈا پور کی، یہ پوسٹنگ بھی جو ہے وہ سعید وزیر کو کسی بھی طریقے سے پسند نہیں آئے گی، اور وہ کسی بھی طریقے سے اس پوسٹنگ کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور وہ اس کی اپنے طور پر جو ہے مخالفت کریں گے، ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں گے. یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا. لیکن یہ جو پوسٹنگ ہوئی، اس پوسٹنگ سے جو ہے خیبر پختونخوا پولیس میں جو ہے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب انہیں جو ہے کوئی اپنا صحیح رہبر ان کو ملا ہے، ایک صحیح ان کو لیڈ کرنے والا صحیح ان کو جرنیل ملا ہے، جو کہ ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا پولیس میں جو اس وقت ایک ترتراہٹ پھیل چکی تھی، یہ خود پولیس لائن کی جو مسجد میں جو دھماکہ ہوا تھا جس میں 100 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد سے خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ ایک بالکل نڈھال ہو چکی تھی. ان میں جو ہے ایک بے چینی اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی. لیکن اب جب آئی جی کی تبدیلی ہوئی اور اس کی جگہ اختر حیات گنڈا پور کی پوسٹنگ ہو گئی، تو اب ایک بار پھر جو ہے خیبر پختونخوا پولیس میں جو ہے وہ جوش و جذبہ جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا. لیکن ایک اور ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہاں تورخم بارڈر کے قریب سے جو ہے
خیستہ گل نے جو ہے وہ ایک درخواست کی ہے خیبر پختونخوا پولیس کے نئے آئی جی اختر حیات گنڈا پور سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آپ کا جو سی ٹی ڈی پشاور ڈویژن کا جو ایس ایس پی ہیں رضا محمد، انہیں خدا اور رسول کے واسطے جو ہے فوری طور پہ تبدیل کر دیں. یہ آپ کی رسوائی کا باعث بنے گا، جس طریقے سے سابقہ آئی جی کی رسوائی کا یہ باعث بن رہے تھے، کیونکہ ان کی پوسٹنگ بھی کسی اور نے نہیں، خود آئی جی گلگت بلتستان نے کروائی ہے. یہ ان کے جانشین ہیں اور یہ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی پشاور کے سربراہ ہوتے ہوئے جو ہے یہ کام جو ہے گلگت بلتستان کے آئی جی کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو ان کی پوسٹنگ جو ہے خود سابقہ آئی جی معظم جاں انصاری نے ان کے سفارش پر، ان کے کہنے پر کی تھی، جو اس پوسٹ کو جو ہے کسی بھی لحاظ سے وہ ڈیزرو نہیں کرتے. وہ کس طریقے سے ڈیزرو نہیں کرتے، وہ یہ اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ خیستہ گل یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کی جو بھرتی ہے یہ خود لیگل برانچ کے ہیں. لیگل برانچ میں بھرتی ہونے کے ناطے جو ہے انہیں فیلڈ کی پوسٹنگ کسی بھی لحاظ سے نہیں دی جا سکتی. قانوناً جو ہے یہ فیلڈ میں کام کرنے کے مجاز نہیں ہیں، انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے انہیں اتنی اہم ترین حساس ترین پوسٹ دی گئی ہے سی ٹی ڈی پشاور کی. اور ان کا کام کیا ہے، یہ کام کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ان کا کام اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ افغانیوں کو پکڑ کر انہیں اغوا کرنا ہے اور انہیں رہائی کے عوض جو ہے ان سے امریکی ڈالروں کی شکل میں بھتہ وصول کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو ہے یہ سوابی میں جو ہے یہ زمینوں کے قبضے وغیرہ بھی یہ کرواتے ہیں. یہ سارا کام جو ہے وہ اس وقت یہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے جاوید اقبال جو ہے وہاں کے جو ہے وہ ایس ایس پی تھے، انہیں جو ہے انہوں نے تبدیل کرا کے ان کی جگہ جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہاں پر کروائی ہے. کس کی؟ خود یہ جو ہے رضا محمد کی. تو اب رضا محمد کو جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ جو ہے ضوابط کی ٹوٹلی جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو لہٰذا انہیں پہلی فرصت میں جو ہے ان کو تبدیل کر کے اپنے آرڈروں کی جو ہے وہ ابتدا ان کی تبدیلی سے کی جائے. تو یہ خیبر پختونخوا پولیس اور خاص طور سے پشاور پولیس پر جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہوگا. یہ خیستہ گل نے جو ہے یہ ایک فرمائش کی ہے، درخواست کی ہے آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور سے. اب ایک تو یہ ان کی شکایت تھی جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کر دی، اور دوسری جو ہے اس آئی جی معظم جاں انصاری نے جو ہے وہ ایک تو 1 سال 7 ماہ ان کی پوسٹنگ کا وقت تھا. انہوں نے اتنا وقت گزارا ہے خود خیبر پختونخوا کے آئی جی کے سے 230 پولیس اہلکار جو ہے ان کی اس پوسٹنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس میں بہت کم ایسے کیس ہیں جس میں وہ ملزموں کو جو ہے ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے. زیادہ تر جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ان ٹریس ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایک تو اب معظم جاں انصاری کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ اب بظاہر تو اب جو اس وقت جو ایشو کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کروانے کی حامی بھری تھی کہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، ہم سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں. یہ ان کا بیان جو ہے وہ ان کی تبدیلی کا باعث بنا، ورنہ انہیں تبدیل نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں جو ان کے ناقدین ہیں کہ نہیں، یہ انہوں نے دانستہ یہ بیان دیا ہے، یعنی انگلی کٹوا کر وہ شہداء میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کی تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ ان پر بھی جو ہے پی ٹی آئی کی چھاپ لگی تھی. وہ پی ٹی آئی کے بندے تھے، پی ٹی آئی کے دور میں وہ آئی جی رہ چکے تھے. ان کی ہمدردیاں، ان کی وفاداریاں، ان کی جو ہے وہ تمام تر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. لہٰذا انہیں ہر حال میں جو ہے وہ تبدیل کرنا تھا. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ جاتے جاتے جو ہے یہ بیان دے کر ایک طریقے سے انگلی کٹوا کر وہ شہداء میں شامل ہو گئے. ان کے دور میں جو بھی انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی تھی وہ جو ہے وہ ایک بھی پوسٹنگ جو ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں کی تھی. اس وقت کے جو سی ایم تھے، سی ایم کے بھائی احمد خان سے وہ رابطے میں تھے، اور احمد خان جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے تمام ڈی پی او کی، ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ وہ کرتے رہے ہیں. اب
اب اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی طرف جاؤں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صحت کا صبر، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ہم بات کرتے سندھ پولیس کے آئی جی کی تبدیلی کے حوالے سے۔ اب کون سے خوش نصیب 3 بڑے افسران ہیں، امیدوار ہیں آئی جی سندھ بننے کے؟ ایک تو بہت پہلے سے آس لگائے بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں کشمیر میں، میرا اشارہ ڈاکٹر امیر شیخ کی جانب ہے، وہ آئی جی سندھ بننے کی خواہش مند ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر جو خود اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، یعنی کہ جاوید اعلیٰ موڈو، وہ بھی آئی جی سندھ بننے کی خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ محسن بٹ جو ڈی جی ایف آئی ہے، ان سے جو ہے آصف علی زرداری بہت پہلے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ وہ انہیں ایک بار جو ہے سندھ پولیس کی سربراہی کا موقع دیں گے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ خود محسن بٹ کو بھی جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن خود جو موجودہ آئی جی اس وقت ہیں غلام نبی میمن کے قریبی رفقا کا یہ کہنا ہے کہ ان سے سندھ حکومت کو کوئی شکایت نہیں ہے، تو پھر انہیں تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف قیاسرائیاں ہیں، افواہیں ہیں، انہیں تبدیل نہیں کیا جا رہا، وہ تا حکم ثانی جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ بن قاسم کے جو ڈی ایس پی تھے نذر محمد ڈیشک، جنہیں جو ہے وہ کرپشن کے الزام میں وہاں سے تبدیل کیا گیا تھا، لیکن ابھی پہلے آرڈر کہتے ہیں کہ سیائی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے سرجانی ٹاؤن کا ایس ڈی پی او بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو کون کیا کہہ سکتا ہے۔ اب کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس کی پوسٹنگ نہیں ہوتی، لیکن ان کی پوسٹنگ پوری طور پر کر دی گئی۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، اور اسی کے ساتھ میں اجازت ہوں۔ اللہ حافظ۔